پکارا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، اللہ کا عرش کانپ اٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا اللہ جبریل کو بچا لے، میکائیل کو بچا لے۔ میرا رب بولے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرش، چپ خاموش، عرش کے نیچے سب مریں گے، یہ پڑا ہے جبریل، یہ پڑا ہے میکائیل، یہ پڑا ہے اسرافیل۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی؟ ڈیفنس کی روشنیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی موسیقی کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ، شراب کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ، جاؤ رونے والیوں کے بین سنو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اصل لاہور دیکھنا ہے تم میانی جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، تن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں کا لقب پانے والی جہانگیر کے منظور نظر، جہانگیر نے تو سارا تخت اس کو دے دیا، پر آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ کیا کہنے والے تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن کی سنو، حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ حقیقت، مولوی صاحب آپ کیا جانے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ میں بھی نہیں جانتا ہوں اللہ کی قسم حقیقت کیا ہوتی ہے، اور آپ بھی نہیں جانتے ہو میرے رب کی قسم حقیقت کیا ہے۔ آؤ ہم دونوں قرآن سے پوچھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ نہ میری سنو، نہ اپنی، نہ کسی دانشور کی، نہ فلسفی کی، نہ سائنسدان کی، نہ کسی بوٹنسٹ کی، نہ کسی فزیشین کی، نہ کسی کیمسٹ کی۔ آؤ ہم سارے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ قرآن کھول کے بتاتا ہے الحق، الحق کیا خطاب ہے؟ حقیقت، خاموشی چھا گئی۔ حقیقت پوچھتے ہو، الحق حقیقت بتاؤں میں، الحق تمہیں خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ لو اللہ نے میرے اوپر بھی کانٹا ڈال دیا، آپ پہ بھی کانٹا ڈال دیا۔ میں الحق کیا ہے؟ یہ ڈیفنس، یہ راوی، یہ چناب، یہ ستلج، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ سندھ، یہ ہمالیہ، یہ راکا پوشی، یہ نانگا پروت، یہ ایٹم، یہ راکٹ، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، نا وما ادراک ما الحق، وما ادراک ما الحق۔ او میرے بندو تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تمہیں نہیں خبر حقیقت کیا ہے۔ ایسی پاگل نہ بنا کرو، اپنے علم کے زور پر اپنی حقائق مت بناؤ، میرے حقائق مانو، اللہ کے بے خطا علم کے حقائق مانو۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، ایک اور جوڑو، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ایک اور جوڑو، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، ایک اور اس کے ساتھ جوڑو، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ سنو تو صحیح قرآن کیسے پکار رہا ہے۔ وہ ڈیفنس کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ ہند و سندھ کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ قیامت کے آنے کو حقیقت کہہ رہا ہے، آسمان زمین کے پھٹ جانے کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد جنت کو حقیقت بتا رہا ہے، جہنم کو حقیقت بتا رہا ہے، جنت کی کامیابی حقیقت، جہنم کی ناکامی حقیقت۔ جبریل مر گیا، میکائیل اسرافیل مر گیا، کون باقی؟ آج کوئی دیکھتا، آج اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کہے گا یا اللہ بس اب میں باقی اور تیری ذات باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جاؤ، تیرے لیے بھی موت ہی مقدر ہے۔ وہ مرا پڑا ہے اسرائیل جس کو آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ۔ کہاں گئے؟ من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہو تو
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اللہ کی مان کے چلو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلو، اللہ دنیا کی عزت بھی لائے گا، آخرت کی بھی لائے گا۔ مجھے میرے نبی نے بتایا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، میں ہاتھوں سے ہر کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق احمد مرحوم تھے، ڈرامہ رائٹر، ادبی آدمی تھے، میری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے میں تبلیغی جماعت سے متاثر ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا، میں انگلینڈ میں جا کے متاثر ہوا کہ میں ایڈنبرا کے پارک میں بیٹھا تھا، میری بیگم بھی ساتھ تھی، ایک جماعت آئی تبلیغ والے اور انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 15-16 لڑکیاں ان کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لڑکیاں آگے بڑھی، میں نے بیوی سے کہا آؤ سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ میں قریب پہنچا تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے پوچھ رہی ہے تمہیں انگلش آتی ہے؟ انہیں کہا آتی ہے۔ کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نے کہا ہم اتوار نہیں روزانہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ ہے، روزانہ 5 دفعہ؟ اس نے اس کو 2-4 اور سوال جواب ہوئے، پھر اس نے کہا اچھا خدا حافظ، ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور وہ ہچکیاں بند گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، عورت ننگی بھی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے، اسے بورڈ پہ ننگا کر دو، اسے اسکرین پہ ننگا کر دو، میرے اللہ نے اس میں حیا رکھا ہے، کبھی نہ کبھی وہ نکل کے باہر آتا ہے۔ مردوں نے عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا، یاد رکھو آج کی عورت کو مردوں نے بیوقوف بنا دیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آزادی 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 کا نام دے کر ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا، ان کی عزتوں کو ان سرے بازار بیچ دیا۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے، باز ہے ہم اس آزادی سے۔ ہمیں وہ غلامی اچھی ہے جس میں ماں کا تقدس ہو، بیٹی کی محبت ہو اور بہن کا وقار ہو اور اوروں کی عزت اپنی عزت سمجھی جائے۔ ہمیں وہ زندگی چاہیے، ہم اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں تو اتنا کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گیا ہے۔ ہماری بنیادیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم عابد ہیں، اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدوں میں سر رکھ کے۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے؟ اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو یا اللہ میں آ گیا، تمہارا اللہ کہے گا میں بھی آ گیا۔ تم کہو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے بھر دے بھر دے، جا ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کے زمین آسمان کا خلا بھر دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے؟ کہ معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، اور تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو، تم توبہ بھی نہ کرو اور کہو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی
اگر رات کے ناچنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مسلح پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے، اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا، اور بچوں کو حرام حلال اکٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، آئے ہائے، تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو۔ اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے، اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو وہ ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ، تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم قدم بڑھاؤ وہ چل کے آئے گا، کہتا جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں 2 قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کا مطالبہ ہے اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف۔ نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے، اجتماعی۔ جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے۔ وہ میرے بھائیو 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ، اور کہہ دو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے واسطے تھوڑا قرآن دیکھ لو۔ نماز کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے۔ رزق اللہ نے دیا، زکوٰۃ دو، اور زیادہ ہو گیا حج کو جاؤ، رزق ہے حج کو جاؤ، رزق دیا غریبوں پہ خرچ کرو، شادی پہ بے شک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ۔ شادی ہو رہی ہے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے، خوشی وہ کرو سارے لاہور کو کھانا کھلاؤ، کوئی اسراف نہیں، شادی کرو سارے لاہور کی دعوت کرو، کوئی اسراف نہیں ہے، ناچنے والیاں نچاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اما حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کا ولیمہ کیا، آپ کرو سارے ڈیفنس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، 3 دن ولیمے کا کھانا ہوا، 3 دن ولیمہ چلتا رہا، 3 دن کھانا کھلاؤ، پر ناچ گانے کی محفلیں، رنگ برنگ کی محفلیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو۔ وہ دھرتی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ گھنگروں نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نے اندر ہی لے جاؤں۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے، میرے پاس رزق ہے تو غریبوں کے لیے ہے، اپنے اوپر وسعت کا خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا کپڑا پہنو۔